2009 میں اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی، بعد میں پھر یہ اس کا ہیپچولی ہو گیا، پھر اس نے مائنڈ سیٹ ایک بن جاتا ہے بدلہ لینے کا۔ یہ بچوں کے ساتھ بھی کیا ہے، اس نے جانوروں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ بچوں اور جانوروں سے زیادتی کر کے ویڈیو بنا کر فروخت کرنے والا گرفتار۔ ویڈیوز کس کو اور کتنے میں فروخت کرتا تھا؟ یہ بچوں کی ویڈیوز اور جانوروں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز دوسرے لوگوں کو کے ساتھ شیئر کر کے تو ان سے پیسے پر ویڈیو 80,000 کے راؤنڈ بورڈ یہ پیسے لے رہا تھا۔ تو مختلف ویڈیوز اس نے جانوروں کے ساتھ بنائی ہیں، بچوں کی ویڈیوز ہیں جو بچوں کے ساتھ بچوں کی تصاویر ہیں، اس طرح کی جو چائلڈ پورنوگرافی کے مد میں آ رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس سے ریکور ہوئی ہیں۔ یہ مختلف دوسرے شہروں میں خود بھی جاتا تھا اور خود بھی یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچپن میں انوالو رہا ہے، تو وہی ایک اس کی کنٹینیوٹی ہے جس کے آگے چل کے جو اس کی مائنڈ میں یہ کرویلٹی آئی ہے اور اس کو یہ آگے چلا رہا ہے۔ ملزم کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہے، پھر یہ آگے بیچتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے اس کے عوض؟ خاص طور پہ جو سی پی ہوتی ہے چائلڈ پورنوگرافی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل میں یا آپ کسی بھی ڈیوائس میں آپ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے یا کسی کو سینڈ کیا ہوا ہے، تو گوگل ان ساری چیزوں کو سرچ کر کے تو وہ اس کی رپورٹ کرتا ہے۔ یو این کا ایک ادارہ ہے جو چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر یہ کام کر رہا ہے، تو وہ چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے تو متعلقہ ایجنسیز کو وہ متعلقہ ملک جو ہوتا ہے اس کی ایجنسیز جو ہوتی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ پھر اسی لیڈ کے اوپر ہم فردر آگے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ وہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں، اسی لنک میں سے یہ بھی ایک نکلا ہے۔ تقریباً کتنی کو ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں نے برآمد کی ہیں، اور کیا سب بچوں کی ہیں یا پھر جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کی اس نے؟ جی، جانوروں کے ساتھ یہ اس نے خود کر کے تو اس کی ویڈیو بنائی ہے۔ وہ مرغیاں ہیں، وہ بعد میں وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں، جو ویڈیو میں ہی اس نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کی جو کہہ لیں کہ کرویلٹی کی ایک ویڈیو بنائی کیپچر کی ہوئی تھی، اسی کو اس نے شیئر کیا ہے۔ تو اسی کے اوپر اس کی جو چیٹ ہے اس میں ہے کہ 80,000 کے حساب سے یہ پر ویڈیو کے حساب سے وہ یہ فروخت کر رہا تھا اس بندے کو۔ تو جو اس کے ساتھ لنکڈ ملزمان ہیں ان کے بھی ہم ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ جانوروں کو تو آسانی سے نشانہ بنا لیتا ہوگا، لیکن یہ بچوں کے ساتھ کس طرح یہ زیادتی کرتا تھا؟ بچے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹرسٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو اس کا بھی اپنے گرد و نواح میں یا راؤنڈ بورڈ میں رشتہ داروں میں یہ بہت شریف آدمی کنسیڈر کیا جاتا تھا، تو اسی ایک ریپو کا ہی یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے جو نیئر اباؤٹ میں بچے ہوتے ہیں جو انوسینٹ ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے قریب جانا ہے کس کے قریب نہیں جانا، وہ محبت میں یا جس طرح بھی بچے مائل ہو جاتے ہیں، تو اسی کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر بعد میں بچوں کو مس یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خود کب زیادتی ہوئی تھی اس نے کچھ بتایا کہ اس کے بعد اس کے ذہن میں کیا کس طرح کے خیالات آئے، پھر اس نے جا یہ انتقامی کارروائیوں کے لیے کیا سب کچھ؟ اس نے بتایا جی کہ 2009 میں اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی، کوئی اس کا ریلیٹیو ہی تھا، بعد میں پھر یہ اس کو ایک ہیپچولی یہ ہو گیا اور اس کو کرتا رہا۔ جب یہ خود بلوغت میں پہنچا اور اس سٹیج پہ آیا تو پھر اس نے اسی کا کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ ایک بن جاتا ہے بدلہ لینے کا، تو اسی رو میں یہ آگے چلتے ہوئے پھر اس کے یہ آگے آ گیا۔ بچوں کے ساتھ بھی کیا ہے اس نے، جانوروں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اگر میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گا اور اس کے بعد یہ فروخت ہوں گی، یہ کہاں سے اس کے پاس آئیڈیا آیا؟ یہ مختلف شہروں میں وزٹ کیا ہے اس نے، یہ ملتان گیا ہے، پنڈی میں گیا ہے، یہ قصور میں، لاہور میں 3-4 لوگوں کے ساتھ یہ اس کے ریلیشنز تھے۔ تو آج کل ہر جگہ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ویب کے اوپر یا اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جو بہت ڈارک ویب ہیں، اس طرح ویب سائٹس ہیں جہاں کے اوپر اس طرح کا میٹیریل جو ہوتا ہے وہ برائے فروخت ہوتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ ان ویب سائٹس کے اوپر فروخت نہیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ جو آگے لنک ملزم تھا، پنڈی سے بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ہے، تو وہ آگے اس سے پرچیز کر کے آگے پھر وہ آگے اس کا کوئی لنک تھا جہاں وہ پنڈی والے ملزم سے کیسے تعلق بنا؟ پنڈی والے ملزم کے ساتھ یہ کہتا ہے جی فیس بک کے ذریعے اس کے ساتھ رابطہ ہوا، پھر یہ پنڈی گیا، اس کے ساتھ اس نے وزٹ بھی کیا اس کا۔ تو یہ اس طرح کے فیس بک کے اوپر اشتہار دیکھ کے لوگوں کو ان کی پروفائل چیک کر کے تو پھر ان سے جو وہاں کانٹیکٹ نمبر دیے ہوتے ہیں اس کے ذریعے پھر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتا تھا، تو پھر یہ آگے ان کے ساتھ ملتا تھا۔ جو ملزم اس سے فوٹیجز خریدتا تھا اور پیسے دیتا تھا 80,000 روپے، اس کو بھی پکڑا جائے گا، اس تک پہنچا جائے گا؟ جی ضرور، ہم انشاءاللہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اس کی سی ڈی آرز وغیرہ لے رہے ہیں، اس کا جو بینک ریکارڈ ہے وہ لے رہے ہیں، باقی چیزیں ہم انشاءاللہ کلیکٹ کر رہے ہیں، ضرور پہنچیں گے، سبھی تک پہنچیں گے۔ یہ جو ملزم ہے یہ پیسے کیش لیتا تھا یا پھر بینک میں ٹرانسفر ہوتے تھے؟ پنڈی والے سے اس نے کیش بھی لیا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز بھی ہوئی ہیں، وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس آ گئی ہے، تو نقد بھی اس نے پیسے لوگوں سے لیے ہیں، یہ لاہور میں 1-2 لوگ ہیں ان سے ملا ہے، ان سے پیسے بھی اس نے لیے ہیں۔